کچھ سبزہ اور درخت بھی نظر آئے۔ خادم نے بتایا کہ کافی آگے دور ایک قدرتی جھیل بھی ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہریالی ہے۔ وہاں جب پانی ہوتا ہے تو کافی لوگ اپنے مال مویشی لے کر ادھر آ جاتے ہیں، جب پانی ختم ہو جاتا ہے تو چلے جاتے ہیں۔ جو ہم آگے بڑھتے گئے سبزہ بڑھتا گیا اور خوشگوار ٹھنڈک کا سا احساس بھی۔ پگڈنڈی کے بعد ہم باقاعدہ ایک بنے ہوئے راستے پر چل رہے تھے جو پکا تو نہیں تھا لیکن اسے ایک پکی سڑک ضرور کہا جا سکتا تھا۔ دونوں اطراف کچھ چھوٹی بڑی دکانیں اور کیبن بھی تھے۔ اکا دکا ہوٹلوں کے ساتھ مجھے ایک دو سبزی والے بھی نظر آئے اور تھوڑی بہت رونق بھی۔ لوگوں کے لیے خادم اس کا تانگا تو کوئی نئی چیز نہیں تھی لیکن مجھے سب نے خاصے اچنبھے اور استعجاب سے دیکھا۔ اس دوران خادم سر اکڑائے بڑی شان سے اگلی سیٹ پر بیٹھا گھوڑے کو ڈانٹتا ڈپٹتا رہا۔ راستے میں اسے پتہ چل گیا کہ میں اس محکمے کا آدمی جس کی زمین پر وہ لوگ رہتے ہیں اور ایک سرکاری کام سے ادھر آیا ہوں۔ سرکار دربار سے تھوڑی سی بھی شناسائی ہو جائے تو لوگ ویسے ہی اکڑ کر چلنے لگتے ہیں۔ خادم سے بھی راستے میں کچھ لوگوں نے بات کرنے اور سلام دعا کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کہیں رکا نہیں بلکہ کچھ بے نیاز سا نظر آیا۔ آخر وہ بھی ایک سرکاری آدمی کو اپنے تانگے میں لے جا رہا تھا۔ اس نے سیدھا مجھے وڈیرہ علی نواز شاہ کی حویلی کے سامنے لے جا کر عین پھاٹک کے سامنے تانگا روک دیا۔ یہی میری منزل تھی۔ شہر سے چلتے وقت قادمی صاحب نے مجھے سب سے پہلے یہاں آنے کا مشورہ دیا تھا۔ وہ پچھلی دفعہ ایک بار یہاں آ چکے تھے اور کچھ لوگوں کو جانتے تھے۔ وڈیرہ علی نواز ان میں سے ایک تھا اور بقول ان کے خاصا معقول اور کام آنے والا بندہ تھا۔ وہ یہاں رہے تو چند دن ہی تھے لیکن وڈیرہ علی نواز کا کچھ کاروبار کراچی میں بھی تھا۔ ان کی دوستی صحیح معنوں میں وہیں ہوئی تھی۔ وڈیرہ علی نواز بھی زیادہ تر کراچی میں رہتا تھا اور اپنے کاروبار کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ میرے آنے سے کچھ دن پہلے قادمی صاحب نے اس سے ملنے کی کوشش کی تو وہ موجود نہیں تھا۔ اس کے گھر سے کسی نے بتایا کہ شاہ صاحب اپنے گوٹھ گئے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر قادمی صاحب نے مجھے علی نواز کے نام ایک رخہ لکھ دیا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میں سب سے پہلے اسی کے پاس جاؤں۔ اگر وہ مل گیا تو میرے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ میں تانگے سے اترا تو مجھ سے پہلے خادم اچھل کر تانگے سے نیچے آ چکا تھا۔ میں گرتے گرتے بچا مگر اس کو شاید احساس بھی نہیں ہوا۔ چشم زدن میں اس نے میرا خاصا بھاری سوٹ کیس اتار کر گیٹ کے سامنے رکھ دیا اور میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس نے لوہے کا گیٹ بھی زور زور سے دھڑدھڑا دیا اور میری طرف دیکھ کر مسکرایا۔ اسے معلوم تھا کہ میں اس علاقے میں پہلی بار آیا ہوں اور وڈیرہ علی نواز سے بھی میری یہ پہلی ملاقات ہے۔ راستے میں مجھے اس کی زبانی معلوم ہو گیا تھا کہ علی نواز آج کل یہاں اپنے گھر میں ہی مقیم تھا۔ گیٹ چند لمحوں میں کھل گیا تھا۔ بوڑھی عورت نے باہر آ کر اپنے ایک ہاتھ کا چھجا بنا کر ہم دونوں کو دیکھا، پھر ایک بار خادم کو غور سے دیکھنے کے بعد پہچان گئی اور اس کی خیر و عافیت پوچھنے لگی۔ خادم نے فوراً ہی مجھے اس کے آگے کر دیا۔ یہ بابو صاحب شہر سے شاہ سائیں سے ملنے کو آیا ہیں۔ ابھی شاہ جی گھر پر ہیں کیا؟ عورت نے ذرا گھور کر غور سے مجھے دیکھا اور سندھی میں پوچھنے لگی مجھے شاہ سے کیا کام ہے؟ اتنی سندھی تو مجھے آتی تھی، اسکول میں پڑھی تھی، لیکن جواب دینے میں مجھے مشکل ہوئی تو تانگے والے خادم نے آگے بڑھ کر میرا تعارف کرا دیا۔ مجھے صرف سرکاری اور مانو جیسے الفاظ ہی سمجھ میں آ سکے۔ وہ عورت اندر گئی، تھوڑی دیر میں واپس آ کر اس نے بتایا کہ وڈیرہ علی نواز تو صبح سے زمینوں پر گیا ہوا ہے، ابھی آنے والا ہوگا۔ بہتر ہوگا کہ میں اس کے اوطاق میں چلا جاؤں، وہاں میں آرام سے بیٹھ کر اس کا انتظار کر سکتا ہوں۔ اوطاق قریب ہی تھی۔ یہ ایک درمیانے درجے کا ہال ٹائپ کمرہ تھا، کچا پکا سا بنا ہوا۔ آگے ایک برآمدہ سا تھا، نیچے کچا فرش جسے شاید چکنی مٹی سے بنایا گیا تھا۔ کمرے کے اندر 3 اور اوپر بڑی بڑی کھڑکیاں تھیں۔ کمرے میں تالا لگا ہوا تھا جسے خادم نے عورت کی دی ہوئی چابی سے کھولا تھا۔ اندر ایک کونے سے دوسرے کونے تک موٹی دری بچھی تھی۔ ایک طرف کو ایک چبوترا سا بنا تھا جس پر قالین پڑا تھا۔ کمرے میں ایک طرف ایک مونڈا بھی مجھے نظر آیا اور ایک مٹکا ایک ٹائر پر دھرا تھا۔ چھت پر لکڑی کی موٹی موٹی بلیاں لگا کر اوپر شاید سیمنٹ کی چادریں ڈال دی گئی تھیں۔ چھت بالکل سیاہ پڑی تھی جو شاید لالٹین کے دھوئیں سے ایسی ہو گئی تھی۔ لالٹین کونے میں دیوار پر ایک کیل سے لٹک رہی تھی۔ خادم نے کھڑکیاں کھول دیں اور میرا سوٹ کیس مونڈے کے پاس رکھ دیا، یعنی ایک اشارہ کہ میں مونڈے پر بیٹھ جاؤں۔ میں نے خادم سے پوچھا کہ اسے دیر تو نہیں ہو رہی؟ وہ ہنسنے لگا۔ نہیں جی صاحب جی، ہمیں کیا دیر سویر ہوگی، یہ تو شہر میں ہوتی ہے، ویسے بھی یہاں مجھے کون سا کام ہوتا ہے، اسٹیشن پر تھوڑی دیر سو کر اسی ٹائم میں واپس آ ہی جاتا ہوں۔ میں نے اس سے گاؤں اور وڈیرہ علی نواز کے بارے میں 2-3 باتیں پوچھیں۔ اس دوران ایک نومر لڑکے نے اندر آ کے لالٹین جلا دی اور ایک جگ اور گلاس چبوترے کے پاس پڑی تپائی پر رکھ دیا۔ رات ہو رہی تھی اور مجھے خاصی پریشانی تھی۔ ابھی تک میرے پاس نہ تو سر چھپانے کا کوئی ٹھکانہ تھا، نہ ہی مجھے میرا مطلوبہ آدمی ملا تھا۔ میں تو یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ رات کدھر گزاروں گا۔ میں نے پوچھا کہ یہاں کرائے وغیرہ پر کوئی کمرہ گھر مل جاتا ہے کیا؟ وہ ہنسنے لگا۔
نہیں صاحب، یہاں ایسا کوئی حساب نہیں ہے۔ یہاں پر آدمی کا اپنا گھر ہوتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق، غریب کا جھونپڑا اور زمیندار وڈیرے کا بڑا اور پکا مکان۔ باقی کرائے ورائے کا یہاں کوئی چکر نہیں ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اگر باہر سے کوئی مہمان، کوئی اجنبی آ جائے، کوئی مسافر وغیرہ، تو کیا ہوتا ہے؟ تو خادم کا کہنا تھا کہ مہمان تو خدا کی رحمت ہوتا ہے۔ جس گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو باہر کے لوگ بھی اس کی مہمانداری کرتے ہیں، اور کوئی شادی بھی ہو تو پوری کی پوری باراتیں مختلف گھروں میں ٹھہرا دی جاتی ہیں۔ لوگ اپنی اوطاقیں دے دیتے ہیں، ایسے ہی کام چل جاتا ہے سب کا۔ شہر سے چلتے وقت کاظمی صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ وہاں گاؤں میں کافی مکان خالی پڑے ہوتے ہیں، کیونکہ اس علاقے میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے مستقل آبادیاں کم اور زیادہ تر لوگ خانہ بدوش ٹائپ ہیں۔ جہاں انہیں دانہ پانی اچھا ملے وہ فوراً کوچ کر جاتے ہیں۔ وہاں بیٹھے بیٹھے کئی بار میرے دل میں خیال آیا کہ میں واپس لوٹ جاؤں، لیکن میں نے فوراً اس خیال کو رد کر دیا۔ اب جو ہوگا سو دیکھا جائے گا۔ ایسا ایڈونچر میں نے زندگی میں کبھی نہیں کیا تھا، لیکن مجھے بچپن سے ایڈونچر کا شوق ضرور تھا، جو شاید اب پورا ہو رہا تھا۔ یہ سفر بھی کسی ایڈونچر سے کیا کم تھا۔ رات کی سیاہی پوری طرح پھیلنے سے پہلے وڈیرا علی نواز آ گیا۔ قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا، بھاری بھرکم بدن، قمیص شلوار ملبوس، سر پر سفید پگڑی، پاؤں میں اس نے 2 پٹی والی پیشابی چپل پہن رکھی تھی۔ اس نے بڑی بڑی خوب بھری ہوئی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں، لیکن داڑھی نہیں تھی۔ وہ مجھ سے بڑے اتفاق سے ملا۔ دیکھنے میں بڑا باروب تھا، لیکن بات کرنے میں وہ بہت اخلاق والا آدمی تھا۔ عمر بھی اس کی کچھ اتنی زیادہ نہیں تھی، یہی کوئی 30-35 کا رہا ہوگا۔ اس نے مجھ سے کاظمی صاحب اور محکمے کا حال احوال پوچھا، پھر وہ مجھ سے کچھ دیر کے لیے معذرت کر کے گھر کے اندر چلا گیا۔ میں نے کاظمی صاحب کا رخ سلام دو کے ساتھ ہی اس کے حوالے کر دیا تھا، جو اس نے پڑے بغیر ہی جیب میں رکھ لیا تھا۔ ویسے بھی وہ کافی تھکا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ وڈیرا علی نواز تھوڑی دیر بعد ہی واپس آ گیا۔